قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ بھی تیری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یہ اللہ ہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جیسے تم دیکھتے ہو، یا انویزیبل ستونوں کے ذریعے سے. یہ دونوں اعراف سلف سے چلی آ رہی ہیں. ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سروس پہ لگایا سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معین کے لیے. یدبر الامر یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ ہی کاموں کی تدبیر فرماتا ہے اور اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں یقین رکھو. وہو الذی مد الارض، قرآن مجید کا اہم ترین مضمون جو ہے وہ آخرت ہے. یاد رکھیے، ہر صفحے پر آخرت کا ذکر موجود ہے، اور یہی فیصلہ کن چیز ہے. ورنہ انسان کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو، کتنا ہی سیاںا کیوں نہ ہو، اگر اسے آخرت بھول جائے تو پھر وہ بڑی سے بڑی حرکت، کبھی سے کبھی حرکت جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو آخرت کے ایمان کی بڑی حیثیت ہے. آج کے جو ہمارے دانشور ہیں ان کو آخرت کے ایمان سے چڑھے. قرآن مجید کا اصل مضمون ہی آخرت ہے. اگر ہمارے دل میں آخرت کا یقین آ گیا اور آخرت ہمیں یاد رہنے لگی ہر دم، تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اور لمبا چوڑا علم حاصل کرنے کی اور پڑھنے پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اور انسان نے کتنا ہی پڑھ پڑھا لیا ہو، وہ کتنا ہی سیاںا، کتنا ہی انٹلیکچوئل، اس کی کتنی ہی بیجا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں آخرت کا ایمان نہیں ہے تو you can expect any nonsense from him. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑے، وانہارا، اور نہریں چلائیں. وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے پھلوں میں پیدا کیے اس نے زمین میں جوڑے. زوجین اثنین یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. وفی الارض قطع متجاورات، یہ قرآن مجید کا بہت خوبصورت مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جو اپنی نشانیاں پھیلائی ہیں ان کے بیان کے اعتبار سے، یعنی پہلے فرمایا کہ اس نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ گاڑے اور نہریں رکھی. پھر اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے جوڑے بنائے. اور جتنی بھی سائنس کی تاریخ، ہماری جو تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ باتیں اور زیادہ نکھر رہی ہیں کہ پودوں کے اندر بھی اللہ نے نر اور مادہ رکھے ہیں. یہ کھجور کا درخت جو ہے اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے. تو اس کے یعنی باقی سب پھلوں میں تو یعنی ایک ہی درخت کے اندر نر حصے بھی ہوتے ہیں اور مادہ حصے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کھجور کا پورا درخت جو ہے، جتنے بڑے بڑے درخت آپ کو نظر آتے ہیں، سب کے سب نر ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے نکلے ہوتے ہیں اس درختوں کے ساتھ وہ مادہ ہوتے ہیں. تو اس کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تفریق رکھی ہے نر اور مادہ کی، وہ آپ کو سب سے زیادہ نظر آتی ہے کھجور کے اندر. اور یعنی جو بایولوجسٹ ہیں ان کے نزدیک جو مقام جانوروں کے اندر انسان کو حاصل ہے، یعنی وہ کہ جو ایولیوشن کو مانتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ سب سے ایوالوڈ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، بیسٹ کریشن. پودوں میں سب سے زیادہ ایوالوڈ جو پودا ہے وہ کھجور کا پودا ہے. یوں سمجھیے کہ انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات کا، حیوانات کا سردار ہے، تو کھجور کا درخت جو ہے یہ پودوں کا سردار ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور وہ لوگ کہ جو اس کائنات کو ایک حادثے کا نتیجہ سمجھتے ہیں کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، کہ جو ایلیمنٹس ہیں شروع سے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، کاربن ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، یہ ایلیمنٹس ہیں، اور ان کے ایکشن اینڈ ری ایکشن سے یہ سب دنیا کا کائنات جو ہے وجود میں آ گیا. یعنی کامن سینس کے خلاف ہے.
یعنی اکارڈنگ ٹو لاز آف تھرموڈائنامکس جب بھی کسی موومنٹ کے پیچھے کوئی پرسن نہ ہو تو وہ ہمیشہ وہ موومنٹ ڈس آرڈر کی طرف جاتی ہے, وہ کبھی آرڈرلی موومنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ سب کچھ جو کیسے بن گیا؟ یہ حادثہ ہو سکتا ہے کہ یہ میل بن گئے یہ فیمیل بن گئے؟ نہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, یہ اس کی قدرت ہے. پھر بات مزید آگے بڑھائی جا رہی ہے. پہلے فرمایا کہ یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ, اور زمین میں خطے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ, اور باغ ہے انگور کے اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جڑے ہوئے تنوں والے اور اکہرے. یسقیٰ بماء واحد, یہ بڑی نوٹ وردی بات ہے کہ ساتھ ساتھ پودے لگے ہوئے ہیں. ایک کھجور کا پودا ہے, ایک انار کا پودا ہے, ایک انگور کی بیل ہے, ایک سیب کا درخت ہے, ایک آم کا درخت ہے, ایک جامن کا درخت ہے. وہ سب کے سب ایک ہی زمین سے خوراک لے رہے ہیں اور سب کے سب کو ایک ہی پانی سیراب کر رہا ہے. کیا یہ ایکسیڈنٹ ہے؟ انسان کو ایسی چیز بنا کے دکھائے, آج اس کو بڑا زوم ہے کہ میں نے بڑی ترقی کر لی ہے, میری ٹیکنالوجی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. کلیم کرتا ہے کہ میں کسی کی جیب میں رکھے ہوئے پین پر پیانو لکھا ہوا بھی پڑھ سکتا ہوں سیٹلائٹ کے ذریعے سے. تو کچھ بنا کے بھی تو دکھائے انسان. تو یسقیٰ بماء واحد, یعنی زمین بھی ایک ہی ہے اور ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, اور ہم نے ان پھلوں کو ذائقے میں ایک دوسرے پر فوقیت دی. یعنی ہر پھل جو ہے اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے اور کوئی ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا. کسی کا چوائس ہے کہ اس کو کھجور اچھی لگتی ہے, کسی کا چوائس ہے کہ اس کو آم اچھا لگتا ہے, کسی کو انگور اچھے لگتے ہیں, کسی کو کیلے اچھے لگتے ہیں, کسی کو انار اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کو لوکھاٹ پسند ہے اور کسی کو جامن کا مزہ آتا ہے, امرود, ہر ایک پھل جو ہے وہ اپنا ذائقہ رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سب زندہ نشانیاں ہیں جو منہ سے بول رہی ہیں کہ انہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے بنایا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, سینسیبل لوگوں کے لیے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, یہ عام طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے عقل کا ترجمہ جو ہے پہلے عقل کر کے پھر ساتھ سینسیبل کہتا ہوں. یہ اس لیے کہ عام طور پر عقل سے مراد ہمارا ذہن جو جاتا ہے وہ انٹلیکچوئلز کی طرف چلا جاتا ہے کہ جو بڑے عقل مند ہیں, حالانکہ ان سے زیادہ بیوقوف اور کوئی نہیں ہے دنیا میں. علم ہوتا ہے ان کے پاس, معلومات بہت ہوتی ہیں ان کے پاس, لیکن they are not sensible people. وہ عقل کی ڈھنگ کی کوئی بات نہیں کرتے. ان کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ دین کی نفی کرنی, اور ان کا کوئی کام نہیں. وَإِن تَعْجَبْ, اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے, فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, تو پھر تعجب والی بات تو ان کی ہے. اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, یہ جو پوچھتے ہیں کہ کیا بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر پیدا کیے جائیں گے. اولئک الذین کفروا بربہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے. یعنی جو رب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو اس کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ان بدماشوں نے سکھایا تھا, ان دانشوروں نے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ طریقہ بنایا جس سے ہمیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں طریقے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ صرف نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے. اسے ان دانشوروں سے آ کر مدد لینے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کوئی ٹیکنالوجی بتاؤ, مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں. انا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا بربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے. واولئک الاغلال فی اعناقہم, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ پڑے ہوں گے طوق ان کی گردنوں میں. واولئک اصحاب النار, اور یہ اہل جہنم ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, اور یہ تمام لوگ جلدی بچا رہے ہیں بھلائی سے پہلے برائی حاصل کرنے کے لیے, یعنی عذاب مانگ رہے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے بہت سی مثالیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, اصل میں اے نبی آپ کا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کو بڑا بخشنے والا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ انہیں ان کی باتوں پر, ان کی حرکتوں پر سزا دینا چاہے
تو ان میں سے کوئی زندہ نہ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بڑا بخشنہار ہے اور ان کی حماقتوں، غلطیوں، زیادتیوں اور ظلموں کے باوجود وہ انہیں بخشتا ہے، تب یہ زندہ ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً آپ کا رب تو بہت سخت ہے عذاب کا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی. یہاں کون سی نشانی مراد ہے؟ اسی معجزہ نظر آنے والی. انما انت منذر، یا نبی آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں. لقومی ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہادی ہوتا ہے، ایک رہنما ہوتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اٹھائے پھرتی ہے ہر مادہ اپنے پیٹ میں، اور اس کے پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا وہ سب اللہ کے علم میں ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے. جو کل میں نے بات کہی تھی کہ اس کائنات میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور وہ بھی اچانک بھی کرتا ہے. سب کچھ پری ڈاکومنٹڈ ہے، اس کی تقدیر کے رجسٹرز کے اندر، ڈاکومنٹس کے اندر ہر چیز پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، بڑا ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے تم میں سے کوئی آہستہ سے بات کرے یا بلند آواز سے چیخ کر بولے. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور وہ بھی جو رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے، اور وہ بھی یا جو دن کی روشنی میں چل پھر رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یعنی برابر رات میں چھپ کر بیٹھنے والا اور دن کی روشنی میں چلنے والا اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں. من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی. یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے اوصاف میں تبدیلی لائیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ سوءً، برائی کا یعنی شامت لانے کا، فلا مرد لہ، تو کوئی اس کو رد کرنے والا نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کا اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی مددگار، والی. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتے ہوئے اور تمہیں لالچ دیتے ہوئے، امید دلاتے ہوئے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتا ہے رعد بادل اس کی حمد کے ساتھ. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس سے ڈرتے ہوئے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہی تو ہے جو بجلیاں پھر گراتا ہے ان پر، گراتا ہے بہا من یشاء، جس پر وہ چاہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، لیکن پھر بھی یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ مالک ہے زبردست قوت کا. لَهُ دعوت الحق، اب کل ہم نے سورہ یوسف پڑھی تو اس کا اپنا ایک حسن تھا، لیکن کون سی صورت ہے قرآن مجید کی جس کو آپ کہہ سکے کہ وہ حسین نہیں ہے؟ اب یہ کوئی کم آیات ہے. لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا برحق ہے. والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو جن کو یہ پکارتے ہیں من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر. لا یستجیبون لہم، وہ تو ان کی پکار کو نہیں سنتے. الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلوا فاہ وما هو ببالغ، تو ان کی مثال ایسے ہے، ان کا پکارنا تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص ہاتھ پھیلائے اپنے دونوں پانی کی طرف تاکہ پانی اس کے پاس آ جائے، تو پانی اس کے پاس نہیں آئے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کا
پکارنا مگر بے جا جانے والا، بیکار جانے والا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے یا زبردستی، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کر لیجیے۔ قُلْ بَلْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا، یا پرسوں حوالہ آیا تھا اسی آیت کا، کہ قرآن مجید میں متعدد بار کہا گیا کہ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کل ہی آیا تھا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ لیکن یہ دوسرا سوال ہے کہ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے، مالک کون ہے۔ قل اللہ، تم بتا دو۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، پھر سے پوچھو کہ کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا بناتے ہو کارساز، کام بنانے والے، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنے آپ کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ کہہ دو کہ میں تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سا خیر جمع کر لیتا۔ تو انسانوں میں جو سب سے بڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر یہ پتھر جو بے جان ہیں ان سے تم کیا توقع رکھتے ہو؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہو کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا وہ اللہ کے ساتھ ان کے بنائے ہوئے ایسے کوئی شریک ہیں؟ خلقوں کا خلق ہی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی تخلیق کی ہو، سبحان اللہ۔ فتشابہ الخلق علیہم، جس کی وجہ سے مشتبہ ہو گیا ہے تخلیق کا معاملہ ان پر کہ اس نے بنائی ہے یا انہوں نے بنائی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا اور قہار، irresistible ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ بقدرها، پھر بہہ نکلے اس سے ندی نالے اس پانی کو لے کر اپنے اپنے ظرف کے مطابق۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، جیسے پانی کے اوپر جھاگ آتا ہے اسی طرح دھاتوں کے اوپر بھی جنہیں تم پگھلاتے ہو آگ پر، ابتغاء حلیۃ، زیورات بنانے کے لیے جھاگ آتا ہے، او متاع زبد مثلہ، یعنی اور زیورات بنانے کے لیے، یا متاع کوئی اور سمانے کے لیے، زبد مثلہ اس جیسا جھاگ ہوتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ بات بتائی کیا جا رہی ہے کہ جھاگ جو ہوتا ہے وہ تو کچھ دیر کے بعد بیٹھ جاتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ پانی یا میٹلز کے سلسلے میں وہ اصل میٹل جو ہے وہ نیچے جو سیٹل ہوتی ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق و باطل کی۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، تو جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، واما ما ينفع الناس، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فیمکث فی الارض، تو وہ باقی رہ جاتی ہے زمین میں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ للذین استجابوا لربہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی پکار کو رسپونڈ کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جو اس کو رسپونڈ نہیں کرتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، ان کے پاس زمین بھر دولت ہو یا اس جیسی اور بھی ہو، لافتدوا بہ، اور پھر بھی انہیں نجات نہیں ملے گی اگرچہ وہ اسے فدیے میں دے دیں۔ وما واہم جہنم اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہوگا۔ وما واہم جہنم، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق،
بلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، تو اندھے کی مانند ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو دل والے ہی، صاف دل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیے ہوئے وعدے کو، ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے اس وعدے کو، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ يا